سورہ مائدہ، مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، مائدہ کا مطلب دسترخوان، تو اس کو دسترخوان والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے، یعنی ان کے صحابہ نے یہ گزارش کی تھی کہ ہمارے لیے آسمان سے آپ دعا کیجئے کہ کھانا ہمارے لیے آسمان سے نازل ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو منع فرمایا کہ اس طرح کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہے، اس طرح کا مطالبہ وہ اچھا نہیں ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھیے وہ یہ آیت ہے، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈرو اللہ سے، اس طرح کی ڈیمانڈ مت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو کہنے لگے قالوا نريد ان ناكل منها، ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ کھانا کھائیں، وتطمئن قلوبنا، تاکہ اس سے ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان جائیں جو کچھ آپ نے ہم کو بتایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی فرمائش پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی۔ کیسے دعا کی کہ آپ نے پہلے غسل فرمایا، غسل فرما کر ٹاٹ کا لباس پہنا، ٹاٹ کا لباس پہن کر 2 رکعت نماز آپ نے ادا کی۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آنکھیں بند کی اور روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے آپ نے دعا کی، اے اللہ مجھے شکر گزار بندوں سے اور مائدہ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا، اسے نہ تو عذاب کا سبب بنا اور نہ ہی میری امت کے لیے عبرت۔ اس کے بعد اٹھے، نیا وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، خوب روئے اور اپنے دسترخوان سے، جو دسترخوان آپ نے بچھایا ہوا تھا، اس سے رومال ہٹایا اور کہا بسم اللہ خیر الرازقین۔ جو ہی رومال ہٹایا تو دیکھا کہ دسترخوان پر بھنی ہوئی مچھلی، دسترخوان پر بھنی ہوئی مچھلی جس میں نہ کانٹے تھے نہ ہی اس میں کوئی ہڈیاں وغیرہ، اور اس سے گھی بہ رہا تھا، اور سر کی طرف نمک اور دم کی طرف سرکہ، اور دسترخوان کے ارد گرد الگ الگ قسم کی سبزیاں اور 5 روٹیاں تھیں، ایک پر زیتون، روٹیوں پر ایک پر زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر اور 5ویں پر گوشت تھا۔ پھر آپ نے اپنے حواریوں سے کہا، اپنے صحابہ سے، کہ لو تم نے جس چیز کی مانگ کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ کھانا آسمان سے نازل فرمایا، یہ دنیا کا کھانا نہیں، یہ آسمان سے نازل کیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے پہلے کیا کیا؟ آپ نے پہلے غسل فرمایا، پھر ٹاٹ کا لباس پہنا، عاجزی کے لیے، انکساری کے لیے۔ یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ سے کچھ مانگنا ہو تو پہلے جو انداز ہے نا، انداز غلاموں والا بنائے، بندگی والا انداز ہو مانگنے میں۔ ہم میں سے کوئی شخص جب کسی امیر کے پاس قرض لینے کے لیے جاتا ہے تو کیسے خوشامد والا انداز ہوتا ہے نا، تھوڑا اس کا مان سمان بڑھاوا دینا، خوشامد کرنا، دے دو یار، آپ نہیں مدد کرو گے تو میں پریشانی ہے، کس کے پاس جاؤں گا، ہے نا، یہ عید کا موسم ہے، بچوں کو نئے کپڑے دلوانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیسے خوشامد کرتے ہیں، اللہ اللہ۔ تو فرمان رسالت ہے جب اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو تو اس یقین کے ساتھ اور اس طریقے کے ساتھ مانگو
ایسی عاجزی انکساری بندگی کے ساتھ، ایسے خشوع اور خضوع کے ساتھ مانگو کہ اس کی رحمت کا دریا جوش پر آئے، کرم کا دریا جوش پر آئے، اور جو آپ مانگ رہے ہیں وہ عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انداز ہمیں بتا رہا ہے، پہلے غسل کیا، ٹاٹ کا لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آنکھیں بند کر کے سجدے میں سر رکھ کر روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، مولا مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، نا شکروں میں شامل نہ فرما۔ اور پھر جس چیز کا آپ نے سوال کرنا تھا، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کا آپ نے مطالبہ کیا۔ تو یہ انداز ہمیشہ اختیار کریں دعا کرتے ہوئے۔ اور دعا کے وقت بہت سارے حضرات جو ہیں وہ انگلیاں یہ سب کرنے میں لگے رہتے ہیں، گھڑی پر نظر ہے، یہاں وہاں ادھر ادھر خیال ہے، تو جو دعا بے خیالی میں اور بے رغبتی میں مانگی جائے اللہ اسے قبول نہیں فرماتا۔ رب کی رحمت متوجہ ہے آپ کی طرف اور بندہ کہیں اور توجہ لگائے ہوئے ہے، صرف اس زبان سے دعا کر رہا ہے، دل کہیں اور۔ جب دعا کریں تو زبان اور دل دونوں کی صدا ایک ساتھ ہو، جو زبان کہہ رہی ہے دل بھی جو ہے آپ کا ساتھ دے اس میں، ایسی دعا کریں۔ خان وادہ ماں رہرا کے ایک بزرگ حضور کی آل، کسی شخص نے شکایت کی کہ میں برسوں سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اپنے یہاں کھانے کے لیے بلایا یا ایک دعوت میں، اور مچھلی کھلائی، خوب زیادہ اس میں مرچی مسالے ڈالے گئے، اور مچھلی کھلانے کے بعد پینے کے لیے پانی نہیں دیا، کھانا کھلا دیا پانی نہیں دیا، اور اس کے بعد اندر اس کو بند کر کے باہر سے دروازہ لگا دیا۔ صبح کے وقت یا بہت دیر کے بعد آپ نے دروازہ کھولا تو اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ میں کہا حضور کیا ایسا بھی کوئی کرتا؟ آپ نے مجھ کو تیز مچھلی کھلا دی اور اس کے بعد پانی نہیں دی۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا کیفیت تھی تمہاری؟ کہنے لگے جب تک آنکھ نہیں لگی میں پانی 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 چلاتا رہا، جب تک نیند نہیں لگی تب تک پانی پانی چلاتا رہا، بے چین اور بے قرار ہو کر تڑپتا رہا، پکارتا رہا کہ کاش مجھے کوئی پانی دے دے۔ تو آل رسول نے فرمایا کہ جس تڑپ کے ساتھ، جس درد کے ساتھ تو پانی مانگ رہا تھا، اسی درد کے ساتھ اپنے رب کو پکارا کر۔ یہ کھانے کے بعد پانی نہیں ملا تو کیسی تڑپ تھی، کیسی تڑپ تھی نا۔ مثلا آپ نے روزہ رکھا اور کوئی آپ کو کھجور کھلا دے اور پانی نہ دے پینے کے لیے تو کیا کریں گے؟ بے چین، بے قرار۔ کسی بھی طریقے سے آپ پانی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کسی بھی طریقے سے۔ ایسی ہی تڑپ ہونی چاہیے اپنے رب سے مانگتے وقت۔ بہت سارے لوگوں کی آمین کی آواز بھی نہیں آتی، دعا میں بیٹھے رہتے ہیں۔ جب امام دعا کرے یا کسی محفل میں آپ مجلس میں ایک شخص دعا کر رہا ہے تو باقی لوگ بھی جو ہیں دعا پر آمین 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 کی صدائیں بلند کرتے رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام ان کی دعا پر آمین آمین کرتے جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو دعا میں شامل فرمایا، مطلب دعا کرنے والا بھی دعا میں ہے اور جو دعا پر آمین کہہ رہا ہے اس کو بھی دعا کرنے کا اجر و ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو فجر میں لوگ گنودگی میں رہتے ہیں، آدھی نیند میں آواز ہی نہیں نکلتی ہے، تو آپ آمین کی صدائیں بلند کرتے رہیں تاکہ محسوس ہو کہ آپ دعا میں شامل ہیں۔ بہرحال یہ بات جو ہے وہ سلیبس میں نہیں تھی، ہمارے آگے بیچ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتایا دعا کیسے کرنی چاہیے۔ کھانا نازل ہوا،
حکم تھا کہ بے حرمتی مت کرنا، کل کے لیے بچانے کی کوشش مت کرنا، یہ امانت ہے، اللہ روز نازل فرمائے گا، یہ مت سوچنا کہ کل نہیں آئے گا، بچانے کی کوشش مت کرنا، امانت ہے، خیانت مت کرنا۔ لیکن انسان ہے نا، باز نہیں آتا اپنی حرکتوں سے، جو کام منع کیا جاتا ہے کرنے کے لیے جان بوجھ کر وہی کرتے ہیں لوگ، کہ خبردار ادھر مت جانا، تو چلو دیکھتے ہیں کیا ہے ادھر، کیوں منع کیا گیا ہے نا؟ یہ جو چیز ہے نا، یہ انسان کو خسارے میں ڈالتی ہے۔ وہی کیا، امانت میں خیانت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اگر خیانت کی، نافرمانی کی، تو وہ سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ اللہ نے بندر اور سور بنا دیے۔ یہ تو احسان ہے مصطفیٰ پیارے کا، اللہ نے ہم گنہگاروں پر وہ عذاب جو ہے ساقط فرما دیے، ختم فرما دیے، اب کسی کی شکل نہیں بگاڑی جاتی۔ یہ احسان ہے مصطفیٰ کریم کا۔ تو اس لیے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورت المائدہ، دسترخوان والی سورت۔ دعا کے الفاظ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا، تاکہ وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے۔ کیا بن جائے؟ عید، عیدا لاولینا وآخرنا، ہمارے لیے عید کا دن بن جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے عید جس دن اللہ کی کوئی نعمت ملے اس دن کو عید کا دن کہتے ہیں، خوشیوں کا دن کہتے ہیں۔ عید میلاد النبی پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کون سی عید آ گئی؟ اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید تم کہاں سے لے آئے؟ تو یہ آیت بتا رہی ہے اللہ کی جس دن کوئی نعمت ملے وہ دن کیا ہوتا ہے؟ عید کا دن، یعنی خوشیوں کا دن۔ اور پھر کائنات میں حضور تشریف لائے، حضور سے بھی بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کوئی نعمت؟ سوچیں آپ، اللہ نے ان کے صدقے، ان کے توسل سے کتنا کچھ عطا فرمایا اور کتنے عذابوں سے ہمیں بچایا۔ تو جس دن مصطفیٰ کریم تشریف لائے وہ دن ساری عیدوں سے بڑھ کر